السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ محمد بن قاسم کی کہانی کا 5واں حصہ۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ابو الحسن کی شادی کو 18 برس گزر چکے تھے۔ خالد کی عمر 16 اور نہید کی عمر 14 برس تھی۔ خلیفہ ولید کی مسند نشینی کے ساتھ مسلمانوں کی نئی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک دن سندھی تاجروں کا جہاز آیا، ان کے ساتھ عمان کا ایک عیسائی بھی تھا۔ سندھ کے تاجروں نے جزیرے کے عربوں سے ترکستان اور شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کا ذکر کیا۔ عمان کے تاجر نے ان ساری باتوں کی تصدیق کی۔ ابو الحسن اور اس کے چند ساتھی حج کے لیے تیار تھے۔ اب حج کے ارادوں کے ساتھ شوق جہاد بھی شامل ہو گیا۔ راجہ باہر سے آنے والے تاجروں کی زبانی نئے ممالک کی خبریں نہایت دلچسپی سے سنا کرتا تھا۔ مسلمانوں کی تازہ فتوحات کا سن کر اس نے ابو الحسن کو بلایا اور مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق کے گورنر کو سونے اور جواہرات کے چند تحائف بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابو الحسن نے کہا، میں خوشی سے آپ کے تحائف ان کے پاس لے جاؤں گا۔ سندھ کے تاجروں نے اپنا مال فروخت کیا اور نیا مال خرید کر لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے چند دن بعد ابو الحسن اور اس کے ساتھی حج کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سال سرندیب کے 9 مسلمانوں کے علاوہ حج پر جانے والے عربوں کی تعداد بھی خلاف معمول زیادہ تھی۔ طلحہ اور اس کے علاوہ 3 اور عرب تاجر حج پر جانے والے گھروں کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہ گئے۔ بعض عرب اپنے کمسن بچوں کو طلحہ کی حفاظت میں چھوڑ کر بیویوں کو ساتھ لے گئے اور بعض اپنے اہل و عیال کو گھروں میں چھوڑ گئے۔ ابو الحسن اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن سفر سے 3 دن قبل سلمہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ خالد عقاب کے اس بچے کی طرح جو پر نکلنے کے بعد گھونسلے میں پھڑ پھڑا رہا ہو، میدان عمل میں اپنے سپاہانہ جوہر دکھانے کے لیے بے قرار تھا، لیکن ماں کی علالت نے اسے گھر پر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ ابو الحسن نے وعدہ کیا کہ واپس آتے ہی اسے عرب کی سیاحت کے لیے بھیج دے گا۔ رخصت کے دن سلمہ کو شدید بخار تھا، لیکن وہ انتہائی تکلیف کے باوجود بستر پر نہ لیٹی۔ شوہر کو رخصت کرنے سے پہلے اس نے سراپا التجا بن کر کہا، دیکھیے میں بالکل تندرست ہوں، مجھے ساتھ لے چلیے، اپنے وعدے نہ بھولیے۔ ابو الحسن نے مغموم سا ہو کر جواب دیا، نہیں سلمہ، جہاز پر موسمی بخار تمہیں بہت تکلیف دے گا، تم تندرست ہو جاؤ گی تو میں دوسرے سفر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ دیکھو میں تمہاری ذمہ داری کے لیے خالد اور نہید کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، طلحہ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے ضرور لے چلیے، میں آپ کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، سلمہ ضد نہ کرو، دیکھو تمہاری نبض کس قدر تیز ہے، بخار سے تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ سلمہ نے کہا، نہیں، اس دفعہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور میں شاید دیر تک انتظار نہ کر سکوں۔ ابو الحسن نے مغموم صورت بنا کر جواب دیا، سلمہ تم رو رہی ہو، کئی برس ہوئے میں نے تمہیں بتایا تھا، مسلمان عورتیں مجاہدوں کو رخصت کرتے ہوئے آنسو نہیں بہاتی۔ ان الفاظ نے سلمہ پر جادو کا اثر کیا۔ اس نے آنسو پونچھ ڈالے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میری اس درجہ مغموم ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ جا رہے ہیں، بلکہ یہ تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ اگر ایک بار مجھے میدان جہاد میں لے جاتے تو پھر شاید مجھے میری کمزوری کا تانا نہ دیتے، میں آپ کے ساتھ تیروں کی بارش میں کھڑی ہو سکتی ہوں، لیکن آپ کے انتظار میں صبح و شام کوٹھے کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھنا میرے لیے صبر آزما ہوگا۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہی صبر عورتوں کا جہاد ہے، جو کام مرد میدان میں نہیں کر سکتے وہ عورتیں گھر کی چار دیواری میں رہ کر سکتی ہیں۔ عورتیں خالد رضی اللہ عنہ اور مسنہ رضی اللہ عنہ نہیں بن سکتی، لیکن ان کی ماؤں کا رتبہ حاصل کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے سپاہی اپنے گھروں سے کوسوں دور لڑ رہے ہیں اور ان کے عزائم وہ عورتیں بلند رکھتی ہیں جو صبر اور استقلال سے گھروں میں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان پر اعتماد کی بدولت ان کے دل میں یہ خیال بے چینی پیدا نہیں کرتا کہ گھر پر ان کے ننھے بھائیوں اور بچوں کا کیا حال ہوگا۔ سلمہ تم ہی بتاؤ، کیا وہ سپاہی جسے یہ خیال ہو کہ اس کی بیوی رو رو کر اندھی ہو گئی ہو اور بچے گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں، ایک بہادر کی طرح مسکرا کر جان دے سکتا ہے؟ فرض کرو اگر میں نہ آؤں تو عرب کی دوسری عورتوں کی طرح خالد کو جہاد پر رخصت نہیں کرو گی؟ سلمہ نے جواب دیا، آپ یقین رکھیے، اگر آپ خالد کے لیے برا باپ بننا گوارا نہیں کرتے تو میں بھی بری ماں بننا پسند نہیں کروں گی۔ شام کے وقت
شام کے وقت ابو الحسن کا جہاز روانہ ہوا۔ سلمہ نہید کے ساتھ چھت پر کھڑی سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہید نے کہا، امی جان، آپ نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے سامنے آنسو نہیں بہائیں گی۔ سلمہ نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا، بیٹی، کاش یہ میرے بس کی بات ہوتی۔ تمہارے باپ کے مقابلے میں میرا دل بہت کمزور ہے۔ سلمہ یہ کہہ کر بیٹھ گئی۔ نہید نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امی، آپ کو ابھی تک بخار ہے، آپ بستر پر لیٹ جائیں۔